آپ کے زمانے کو اقبال سے زیادہ داغ کی ضرورت ہے، کیونکہ نفسیاتی معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں نا۔ اچھا بھلا آدمی کل گیا تھا تو وہ آدمی تھا، آج آیا تو وہ شبے میں ہے۔ اس جینڈر کنفیوژن سے نکلنے والی بہت بڑی طاقت داغ میں ہے۔ جس کو موسیقی کا ذوق ہو اور موسیقی کے ذوق کو وہ شعری ذوق پر غالب رکھے، وہ داغ کے جادو سے نکل نہیں سکتا۔ غالب کی زمین پہ جس نے بھی غزل کہی ہے، غالب کے برابر نہیں پہنچ سکا۔ یہ جیسے مسلمات میں سے ہے اردو شاعری میں، لیکن دو چار شعروں میں داغ نے غالب کو پیچھے چھوڑا ہے۔ ان کے شاگرد ایسے تھے کہ جیسے خواجہ معین الدین صاحب چشتی کے مرید ہوا کرتے تھے۔ ان کا ہر شاگرد ان کے لیے خسرو تھا۔ داغ شاید ان چند شاعروں میں سے ہیں جو دور زوال کے مراکز میں رہے ہیں۔ نوجوانی شہزادوں کی طرح گزاری، بڑھاپا نوابوں کی طرح گزارا۔ جس محل میں بچپن سے جوانی گزاری، وہ زوال کا سب سے بڑا جنریٹر تھا۔ یہ قلعے کی اردو نظام کے دربار تک منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے نوابی کے دائرے میں شہزادگی کو کھپا دیا۔ جسمانی لذتیں نظریات کی طرح ہوتی ہیں دور عروج میں، دور زوال میں نظریات جسمانی بن جاتے ہیں۔ داغ اس مرحلے میں ہمارے لیے شاید سب سے کارآمد معالج ہیں۔ یہ جبلتوں کی شادابی بغیر گلٹ اور بغیر آئیڈیالزم کے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے۔ بندہ نواز کا ایسا استعمال آپ کہیں دکھا دیجئے۔ بندے واعظ سنتے سنتے کان اپنے بھر گئے، کیا عبادت کو ہم ہی ہیں، سب فرشتے مر گئے۔ خدا کو ماننے والا سرکشی سے بچتے ہوئے نافرمانی پہ تلا ہوا مومن، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس میں رنج وہ پائے ہیں کہ جی جہاں اب ڈرا دیا، عیش بھی ایسے اٹھائے ہیں۔ رنج پانا اور عیش اٹھانا، یہ اردو اچھی ہو تو داغ کی دستبوسی کریں گے۔ نہ تھا وہ بے وفا تو پھر بھی تھا آغوش دشمن میں، اتنی شدت سے بدگمانی کو کسی نے نہیں باندھا ہے۔ داغ کو پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر ذہن معطل بھی ہو جائے اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہو، تو جو ترنم ہے، جو تغزل ہے، بس پڑھتے رہیں تو اس پڑھنے سے بھی تسکین محسوس ہوتی ہے۔ یہ داغ کو آپ نے جیسے اس کے ایسنس میں گویا پکڑ لیا کہ آدمی کا دل ہی نہیں چاہتا کہ اس میں ذہن کو مداخلت کرنے دے۔ ذہن مزہ کرکرا کر دیتا ہے، لیکن اس کا ایک سبب ہے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، کراچی کے اس دورے پہ ہم نے آپ سے جنگ کے حوالے سے 2 پوڈ کاسٹ کروائے ہیں، تو اس میں خواہش ہماری یہ ہے کہ جو یہ مایوسی اور جو غم زدہ ماحول پھیلا ہوا ہے، اس میں کوئی فرحت کی، تسکین کی بات کریں۔ اور یہ بات ہم نے آپ سے ہی سیکھی ہے کہ جمالیاتی ذوق ہمیں ڈپریشن سے لڑنے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ دیتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی باتیں سن کے بہت سارا ڈپریشن ہمارا دور ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈپریشن کو مزید دور کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ داغ دہلوی پر آپ کی گفتگو سنیں، جو کہ ہم نے آف دا ریکارڈ تو بہت دفعہ سنی، اور جب کبھی سنی اس کا کئی دن طبیعت پہ اثر رہتا ہے۔ آج رانا آصف صاحب کے ساتھ جو ہے سگری صاحب کو ہم نے خاص طور پر بلایا ہے، کیونکہ یہ داغداری کے امور پر کافی مشہور ہیں۔ ایک مجھے شعر میں نے نکالا داغ کی کلیات سے، وہ ان کے ذوق کا شعر ہے کہ کعبے کی ہے ہوس، کبھی کوئیں بتا کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے۔ ہاں، وہ اصل میں یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ایک پل مردگی میں مبتلا ہیں۔ وہ جنگ نہ ہو تو بھی رہتی ہے، اور جنگ ہو جائے تو اور رخ اختیار کرتی ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر پژمردگی بالکل آدمی کی وائٹیلٹی کے تمام پوائنٹس کو ویک کر رہی ہو، تو ان پوائنٹس کو دوبارہ قوی کرنے کے لیے ان کی جو افسردگی ہے وہ ختم یا کم کرنے کے لیے نیچے سے اوپر آنا چاہیے۔ یعنی غمگینی اگر
کسی بڑے سبب کے بغیر ہے تو اس غمگینی کو جیسے ایک سینسوسنیس سے دور کیا جاتا ہے. اب افسوس یہ کہ وہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کہ جیسے ذہن بھی مرجھایا ہوا ہے، دل بھی کملایا ہوا ہے، اور زندگی کو چلاتے رہنے والی قوتیں بھی جو ہیں وہ جیسے مفلوج سی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. تو یہ عین ہماری صورتحال ہے. تو اس میں پہلے علاج ذہن کی افسردگی کا نہیں کیا جائے گا، قلب کی پژمردگی کا نہیں کیا جائے گا. یہ بہت بڑے خلا ہیں، بہت بڑے امراض ہیں، لیکن ان پہ ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ پاؤں اور سر دونوں خراب ہو رہے ہوں تو پہلے پاؤں ٹھیک کرنے چاہیے، تو اس کے بعد سر میں علاج قبول کرنے کی ایک قبولیت پیدا ہوتی ہے، ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم افسردگی کی جس سطح پر ہیں اس میں ہماری لذتیں بھی جو ہیں وہ جیسے وہ ہیں سکڑی ہوئی لذتیں بھی جیسے ایک میکینزم کا حصہ ہیں، ہمارے میٹابولزم میں شامل نہیں ہیں. وہ لذتیں جسم سے مخصوص لذتیں بھی وہ جسم کے ساتھ اپنی نسبت پیدا کرنے میں، اپنی دستیاب بے شمار حالتوں میں جسم کو متاثر کرنے میں ناکام ہیں. تو یہاں سے اگر ہم شروع کریں کہ ہم ایڈ کی سطح پر کملائے ہوئے ہیں، سپر کانشسنس سے وہ جبلی سطحوں پہ بھی، تو اس میں داغ ایک اچھی چوائس ہے کہ وہ جبلتوں کو شاداب رکھنے والی انسانی کیفیتیں پیدا کرنے میں معاون ہیں. جبلتوں کا ایک کانٹیکسٹ حیوانی ہے، وہ بھی مطلب آدمیوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ حیوانی کانٹیکسٹ جبلت کے انسانی جوہر پر اگر غلبہ پا لے اور آدمی کو مجبور کر دے، بالکل بے بس کر دے، تو پھر وہ جبلت کو جن لذتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان لذتوں کے بے شمار وسائل حاصل کر کے بھی وہ تسکین کے تجربے سے محروم رہتی ہے. تو تسکین جو ہے نا وہ تسکین ایک مشترکہ مطالبہ ہے جبلت سے لے کر دماغ تک. تو بے تسکینی کو دور کرنے میں ہمیں پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہم جبلتوں کو اس کے حیوانی سیاق و سباق سے نکال دیں اور اس کو انسانی ورژن میں لے آیا. تو جبلتوں کو ہیومنائز کریں، ان کی تسکین کے راستوں پر قدغنیں لگائے بغیر، کیونکہ پھر اگلا مرحلہ اخلاق کا ہوتا ہے کہ جبلتوں کے انسانی تقاضوں کی تسکین جو ہے وہ اخلاقی معیار پہ کی جا رہی ہے یا نہیں. تو اگر جبلتوں کی تسکین اخلاقی معیار پہ نہیں لیکن انسانی ڈھب سے کی جا رہی ہے تو یہ معالجے میں کامیابی ہے. تو داغ اس مرحلے میں ہمارے لیے شاید سب سے کارآمد معالج ہیں، اور یہ جبلتوں کی شادابی بغیر گلٹ اور بغیر آئیڈیالزم کے کر کے دکھا دیتے ہیں. کہ واضح ہے نہیں بات؟
تو اس میں داغ کا کوئی مثیل نہیں. مطلب یہ سب جیسے تماش بینی کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے وہ ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو ایک محبوب، وہ میں بعد میں آؤں گا محبوب کیا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو محبوب پر حق ملکیت جتائے بغیر اس کی بے وفائی پر صبر کرتے ہوئے اس سے اپنے مفادات کے حصول کی توقع زندہ رکھنا، یہ داغ کا کمال ہے. تو یہ کیونکہ ان کا مفاد جو ہے وہ اس طرح کا عاشقانہ نہیں ہے جو قلبی ہوتا ہے یا ذہنی ہوتا ہے یا آئیڈیل ہوتا ہے. ان کا مفاد انسانی جسم اور انسانی جسم کے درمیان تعلق پر عائد قدغنوں کو توڑتے چلے جانا ہے، یہ امید رکھے بغیر کہ یہ رکاوٹیں پوری طرح دور ہوتی ہیں یا نہیں. یعنی محبوب کو اپنا وفادار بنانے کی ایک ہلکی سی خواہش تو ہے، لیکن یہ کہ وفادار بنانے پر اصرار نہیں ہے، کیونکہ وفاداری کو خود اپنے لیے بھی مناسب نہیں سمجھتا عاشق. تو اس پہلو سے داغ محبوب کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ ناصحوں کی باتیں نہ سنو، خود بھی واعظوں کو ڈانٹ پھٹکار کے بگا دیتے ہیں. یعنی جو کوئی بھی اخلاقی مذہبی کوئی بھی ذرا کانشس وہ کنڈیشننگ کرنا چاہتے ہیں ان کو بگا دیتے ہیں. تو اب یہ ایک بہت ٹچی اور بہت جیسے ایک پھسلن والی جگہ ہے اس بات کو آگے بڑھانا. لیکن جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ عشق کی بالا ترین سطح جو ہوتی ہے ہماری روایت میں وہ ہے عبادت. محبوب کی کامل ترین جو صورت ہے وہ ہے معبود. عبادت کہتے ہیں اپنے آپ کو نثار کرتے چلے جانا اجرت کی طلب کیے بغیر، فراق پر راضی رہتے ہوئے وصال کا متمنی رہنا، تمنائے وصال کے تمام جذبات کو بیدار رکھتے ہوئے فراق پہ راضی رہنا. اب آپ اس کو ذرا سا دیکھیے کہ داغ کے سامنے ایک عاشق ٹائپ کا آدمی اس درجے کا عاشق پہنچ گیا، واعظ. وہ بھی عاشق نہیں ہے، وہ عشق کے پرانی چیزوں کا جیسے وہ اسپوکس مین ہے کہ میں وہ نہ رکھتے ہوئے بھی بہرحال قیس و مجنوں کے برابر کہیں جگہ پا لوں گا. وہ ایک الگ نظام ہے، وہ ایک الگ کھوکھلا پن ہے، وہ بھی ایک داغ دکھاتا ہے. تو اب آئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ تمہارا محبوب فلاں بالا خانے میں رہنے والا ہے تو توبہ کرو. یہ عشق وغیرہ ٹھیک ہے لیکن عشق کیا جاتا ہے خدا سے، محبوب حقیقی اور عاشق صادق. تو یہ جو ہے تھوڑی دیر سنتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ سنتے بھی اس طرح ہیں کہ یار یہ تلخی برداشت کر لو اور بالکل کان بند کر کے سن رہے ہیں. لیکن چونکہ وقت تو ضائع ہو رہا ہے نا، آواز سن رہے ہوں یا نہ سن رہے ہوں، اب اتنے وقت میں انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے فلاں جگہ پہ، تو واعظ نے یہاں گھیر رکھا، اور واعظ ہمیشہ طول کلام کا عادی ہوتا ہے. تو اب یہ جھنجھلا رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد عین اسی ذہانت و چالاکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس ذہانت اور چالاکی سے محبوب کا قرب حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں.
وہ دیکھیے کیسے کہتے ہیں کہ پند واعظ سنتے سنتے کان اپنے بھر گئے، پند پند واعظ واعظ سنتے سنتے کان اپنے بھر گئے، کیا عبادت کو ہم ہی ہیں، سب فرشتے مر گئے۔ کیا بات، اس طرح کا طنز واز وغیرہ وائس پر آپ شاید کم دکھا سکیں فارسی میں بھی، کیا عبادت کو ہم ہی ہیں، اور اس میں خدا کی کوئی توہین نہیں ہے، نہیں کہ خدا کو ماننے والا سرکشی سے بچتے ہوئے نافرمانی پہ تلا ہوا مومن وہ یہ کہہ رہا ہے، کیا عبادت وہ ہم ہی ہیں، سب فرشتے مر گئے۔ تو یہ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ مصرع کتنی ایک جیسے بہت پرانی بھولی ہوئی لڑکپن کی خوشی اور فرحت کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یعنی اس مصرعے سے جو ایک تفریحی کیفیت بھی جو پیدا ہوتی ہے وہ بہت نیچرل ہے، بہت ہیومن ہے، اور بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی کمی اچانک پوری ہو گئی ہے، یعنی ہماری پژمردگی میں کمی آئی ہے، اور پژمردگی کا وہ بے اصل ہونا بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے، کہ ہمارا غم اور افسوس اور ہجر اور وصال یہ سب جو ہے یہ میکنائزڈ ہو گیا ہے، تو وہ بھی احساس ہوتا ہے۔ بتاؤں ہم جو خوشی سمجھ رہے تھے یہ تو اپنی کیفیت ہی میں مختلف ہے یہ خوشی جو ہے۔ تو دوسرا یہ کہ داغ کو اگر سنجیدگی سے ہم دیکھیں افسردگی کے علاج کی طلب لے کر، تو وہ ہے لائیولی سینسوسنس، ایک مطلب ایک اچھے مزاج کے آدمی کی سینسوسنس، جس کا مزاج اتنا اچھا ہے، جس کا قوت اظہار اتنی اچھی ہے، جس میں تہذیب کی بنیاد پر پیدا ہونے والی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں، مطلب وہ آدمی ولگر نہیں ہے، وہ آدمی آپ اس پہ کوئی اعتراض بھی کریں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ کو شرم آنے لگے گی کہ میں کون ہوتا ہوں اس پہ اعتراض کرنے والا، یعنی کہ جو اچھی شراب پینے والے کو ٹوکنے والے کم ہوتے تھے جب یہاں ملتی تھی نا، تو گھٹیا شراب جو پی کے نکلتے تھے ان کا سب مذاق اڑاتے تھے، جم خانہ کے دروازے سے نکلتے ہوئے آدمی کو کوئی مذاق اڑانے کی ہمت نہیں، کوئی مبلغ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، سب ٹھرے والوں کے حصے میں آئے تھے۔ یہ جیسے ایک معیار ہے کہ گناہ کا بھی ایک گناہ میں بھی ایک طبقاتی پن ہوتا ہے، اور گناہ میں بھی ایک گھٹیا اور بڑھیا پن ہوتا ہے، واضح ہے نا؟ تو یہ جم خانہ سے نکلنے کے لائق آپ کو بنا دیں گے، تھرا چھڑوا دیں گے، یہ جو ہے داغ۔ تو یہ جو ہے ایک ہیومنائزڈ کلچرڈ اور ایک خاص مفہوم میں سوفسٹیکیٹڈ سینسوسنس، جو جیسے میں پرہیز بھی کرتا ہوں اگر اس سینسوسنس سے، تو مجھے اس میں گھٹیا پن محسوس نہ ہو، میں اس پہ اخلاقی اعتراض کر سکتا ہوں، ذوقی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ امرؤ القیس کے معاملہ بندی پر مذہبی اعتراض ہی کر سکتے ہیں بس، نہ آپ زبان کے پہلو سے اس میں کوئی کمزوری دکھا سکتے ہیں، نہ وہ جو اس معاملہ بندی کی تکنیک کے جو اعلیٰ تقاضے ہیں ان کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے عمل میں کوئی ایک رخنہ بھی دکھا سکتے ہیں۔
تو آپ فرشتے سے گلے ملنے کا وہ ماحول نہیں پیدا کر سکتے جتنا وہ ایک عام عورت سے ملنے کا ماحول پیدا کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو داغ بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ فرض کیا پیروں کی منقبت لکھتے ہیں نا، وہ ہم عاشق، وہ محبوب، اور ان کی زلفیں اور ان کی آنکھیں، یہ سب پیروں کے لیے بھی کہتے ہیں نا۔ تو داغ جب کہیں گے کہ دیوانہ وہ جیسے وہ کہیں آنکھوں میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے جو ہے اللہ کو دیکھنے کے قابل بنا دیجئے، یہ ایک بیچارہ مرید اپنے کمزور نظر والے پیر سے کہہ رہا ہے کہ یہ کہنا یہ مطالبہ انہیں اچھا لگتا ہے تو اس لیے کر رہا ہوں، اور میرے اندر سے کون سا یہ مطالبہ اٹھا ہے۔ آپ سمجھے آپ کس طرح کے نفاق کے آرڈر میں رہ رہے تھے کہ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے تو مجھے تاکہ اللہ نظر آ جائے، میری بینائی اس طرح ہو جائے، اور پیر صاحب کو دکھائی نہیں دیتا، پیر صاحب ہمیں ہی نہیں دیکھ پا رہے تو اللہ کو کیا دکھلائیں گے؟ تو وہ بھی خوش، یہ بھی خوش، کیونکہ دونوں کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیر سمجھ رہا ہے مرید ایسے ہی اڑا رہا ہے، اور مرید بھی سمجھ رہا ہے کہ بھئی پیر سے ہمارے کچھ مفادات ہیں، یہاں بیٹھنے کا ایک ٹھیا ہے اور ذرا لنگر وغیرہ ملتا ہے، وہ یہ سب کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا جب میں نے انتہائی مثال دی آپ کی ایک شعر کے ترجمہ کر کے، وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے۔ اب دیکھیں داغ کیا کہتے ہیں، یہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، یہ آپ کی خواہش نہ ہو، آپ نے اس خواہش کو ضبط بھی کر رکھا ہو تو اب دوبارہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ضبط کرنا پڑے گا، یعنی جس خواہش پہ آپ اپنی دانش میں فتح پا چکے ہیں کیونکہ اب آپ نیک ہو گئے ہیں۔ تو داغ کا یہ شعر سنیں گے تو آپ کا حفاظتی حصار بودا ثابت ہوگا کہ دیوانہ وار دوڑ کے کوئی لپٹ نہ جائے، دیوانہ وار ایسا شاید ہی کسی نے باندھا ہو، دیوانہ وار دوڑ کے کوئی مطلب اس پہ ابھی بتاتا ہوں، دیوانہ وار دوڑ کے کوئی لپٹ نہ جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا نہ کیجیے۔ اب بتاؤ یہ وہ عاشق ہے جو ہماری پژمردگی کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری پژمردگی بھی جو ہے وہ نیم انسانی ہے، نیم حیوانی نیم انسانی، تو بڑا اچھا لگے گا کہ یار واقعی۔ اب اس میں دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہ لپٹ جاؤں، کہنا بھئی اتنی مجلس ہے جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیکھو گے تو وہ اس پہ یہ طاری ہو جائے گا، تو میں کتنوں کو سے چھڑواؤں گا تمہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سر وہ کل آپ نے اسی موضوع کا ایک شعر سنایا تھا کہ جب سے چھوڑی ہے محبت نظر آتے ہیں یہ خواب، کھینچتا ہے کوئی دامن تو غریباں کوئی۔ ہاں یہ ہوتا یہ کہ روایت کے باقیات، روایت کے زوال میں جو بیوٹیفیکیشن کا ایک گھٹیا سا عمل ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ ایک بڑا بیوٹی پارلر بہت بڑا بہت زبردست، وہ سب جل ول گیا، کچھ ہو گیا، کاریگر وہ بیوٹیشین وغیرہ سب انگلینڈ وغیرہ چلے گئے، تو اب مارٹن کوارٹرز میں ایک وہ کھلا ہے، تو وہاں جو ہے وہاں وہ نام وہی سب لے گا جو وہاں جو کریم تھی، وہاں جو شیشہ تھا، جو اس کی مطلب میک اپ کٹ جو ہے وہ اسی نام کی لے گا، چاہے وہ جعلی ہو، برانڈ جعلی ہوتے ہیں لیکن برانڈ ہوتے ہیں، تو جعلی برانڈ کو اصلی باور کروانا، یہ وہ سیلز مین کا کمال ہے۔ یہ شعر اس طرح کا ہے کہ جب سے، لیکن اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ہے جعلی، وہ میں بتاتا ہوں جعلی کیسے،
کہ جب سے بے مثل شعر ہے یہ شاعری کے معیار پہ، جب سے چھوڑی ہے محبت نظر آتے ہیں یہ خواب، جب سے چھوڑی ہے محبت نظر آتے ہیں یہ خواب، کھینچتا ہے کوئی دامن تو گریباں کوئی۔ اب اس میں جو بھی میں اچھے معنی فرض کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ داغ کی مراد یہ نہیں ہوگی۔ داغ اس لحاظ سے بھی بہت دلچسپ شاعر ہیں کہ وہ روایت میں سے جو تلچھٹ ہے لفظ اور لفظ کے معنی کی جو پرانی نسبتیں ہیں وہ حالت زوال میں بھی ذرا منتشر حالت میں صحیح لیکن اپنا جلوہ دکھاتی رہتی ہیں کسی پر بھی۔ تو جیسے ہر جائی دونوں ہیں تو کبھی ان کو آتا ہے یار وفاداری بھی ہوا کرتی تھی، تو وفاداری ہوا کرتی تھی کا وہ 10 سیکنڈ کے لیے ایک جیسے جذبہ سا پیدا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ محبت میں نے ناصح کے کہنے پہ محبت چھوڑ دی، یا وہ ان لوگوں سے تنگ آ کے محبوب سے محبت ہی چھوڑ دی۔ لیکن عجیب بات ہوئی کہ بیداری میں تو چلو وقت کچھ ادھر ادھر گزر جاتا ہے، یعنی بلا عشق محبوبوں میں گزر جاتا ہے کہ ایسے محبوب بنا رکھیں جن سے تعلق کے لیے عشق کی ضرورت نہیں ہے، محبت کی ضرورت نہیں۔ لیکن رات کو سوتے وقت ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ کوئی دامن کھینچ رہا ہے، کوئی گریبان سے پکڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو چھوڑا ہے، یعنی کہ اب محبوب بھی اسی سطح کے ہیں نا جو چھوڑے جا سکیں۔ یہ اس میں ایک وہ چھپا ہوا ہے کہ زوال سے نکل نہیں پائے۔ محبوب چھوڑا جا سکے تو ظاہر ہے اس کا کوئی آئیڈینٹی کارڈ ہوگا نا، تو کہتے ہیں یار اتنا زیادہ کیا ہوا ہے کہ وہ دامن پکڑ لیں، محبوب دامن پکڑ لیں کہ تم محبت نہ چھوڑو، اور جو اصلی عاشق ہیں اس روایت والے وہ گریبان پکڑ لیں کہ تجھے ہم بنا دیتے، تو نے فوری طور پہ فیصلہ کیسے کر لیا، تو نے اپنے محبوبوں کی بنیاد پہ محبت ترک کر دی، ہم تجھے اب تیرے محبوبوں کا درجہ اٹھا دیتے، تیرے محبوب کو محبوب غائب بنا دیتے، تو وہ گریبان پکڑ لیں۔ تو یہ ہے اس میں اس شعر میں، اور میرا خیال ایک مراد بھی ملتی جلتی ہے، لیکن داغ کی سوانح جو جانتا ہے نا تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ نائکا گریبان پکڑ رہی ہے اور وہ محبوبائیں دامن پکڑ رہی ہیں، کیونکہ یہ خود بہت محبوب عاشق تھے، نواب تھے۔ وہ نواب صاحب آپ کہاں گئے، اتنی دنوں سے آئے نہیں، اب وہ ادھر بھی شور مچا ہوا ہے ادھر بھی شور مچا، وہی سب خواب میں دامن پکڑ رہے ہیں۔ جاوید صاحب ایک داغ کا ایک شعر آپ نے بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، اور وہ مطلب ایسا شعر ہے کہ وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس کا مضمون کیا ہے، مطلب، اور آپ نے شاید اس وقت بھی کہا تھا کہ اس مضمون کا شعر شاید نہیں ہے کہیں، وہ نہ تھا بے وفا، تو یہ شعر آپ خود ہی پڑھیں تو یہ بہت ہی یہ ڈفرینٹ بھی شعر۔ کم دیکھیں، ایک ہوتا ہے اخلاقی ذہنی یعنی قلبی اور ذہنی معیار سے گری ہوئی حالت میں اس میں ایک ایسا حسن پیدا کرنا کہ صاحب دل بھی اس پہ واہ کر اٹھے، یعنی بدن میں ایسی لطافت پیدا کر دو کہ روحانی آدمی بھی واہ کر اٹھے، وہ روح کے جسم پر غلبے کے موقف میں کچھ لچک پیدا کر لے، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کا شعر ہے، لیکن یہ ہر جائیوں کا قومی ترانہ ہے۔
مطلب اس طرح کے ماحول میں یہ اس مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کے بس پوری دنیا اسی پہ کھڑی ہے. نہ تھا وہ بے وفا تو پھر بھی تھا آغوش دشمن میں. وہ تھا نہیں لیکن پھر بھی تھا آغوش. یہ کیسا تضاد اور کیسی زبردست ٹیکنیک ہے. اور اتنی شدت سے بدگمانی کو کسی نے نہیں باندھا ہے میرے متعلق یہ اب تک. محبوب سے بدگمانی بھی ہوتی ہے، عشقست تو ہزار بدگمانی شادی کا ہے نا. تو یہ کہ شادی نہیں باندھ سکے بدگمانی کو، کیونکہ شادی کا معاملہ نظری تھا. ہوتا یہ کہ جسمانی لذتیں نظریات کی طرح ہوتی ہیں دور عروج میں. دور زوال میں نظریات جسمانی بن جاتے ہیں. تو وہ نہ تھا وہ بے وفا تو پھر بھی تھا آغوش دشمن. کہ نہ ہو کوئی، چاہے وہ نہ ہو لیکن پھر بھی وہ ہے آغوش دشمن میں. ہماری بدگمانی نے اسے برسوں وہیں رکھا. اب اس میں ثابت قدمی ہے کہ برسوں رکھا اور عاشق رہے. مطلب آغوش دشمن میں برسوں مانا اور پھر بھی مطلب لگے ہوئے ہیں کہ اتر جائے گا کسی وقت. یہ ہے وہ ابتذال جو زوال میں آتا ہے، بیوٹیفائیڈ ابتذال. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو وہ داغ اس کے سب سے بڑے آدمی ہیں، سب سے بڑے آدمی. اور یہ جیسے یہ کہ محبوب دو ہیں، ایک محبوب میرا ذہنی ہے یعنی اس کا ذہنی وجود ہے، ایک اس کا خارجی وجود ہے. تو خارجی وجود سے ان کو جیسے بدگمانی کی شدت ایسی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور وہ دشمن جو ہے وہ سانگھڑ جا چکا ہے، تو اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ یہ ایک ڈوئل پرسیپشن جو ہے نا، اس سے آپ بڑے بڑے نفسیاتی نکات نکال سکتے ہیں. کیونکہ یہ مطلب یوں کہہ لیں کہ یہ جیسے نزع میں پڑے ہوئے شیر کی دہاڑ ہے، وہ آج کل کی بلیوں سے بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ آپ جس درجے میں شاعری کو سمجھتے ہیں ہم میں سے تو کوئی ایک بات بھی نہیں سمجھ سکتا مکمل. لیکن داغ کو پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر ذہن معطل بھی ہو جائے اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہو تو جو ترنم ہے، جو تغزل ہے، بس پڑھتے رہیں تو اس پڑھنے سے بھی تسکین محسوس ہوتی ہے. تو یہ دیگر شاعروں میں ہے ہمارے یہاں. ہاں، وہ پھکڑ پن کی تسکین ہے. جیسے مزاحیہ فلمیں آدمی دیکھتا ہے نا، اچھے ذوق کا آدمی، تو وہ مزاحیہ پن کی تلاش کرتا ہے اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے. تو داغ ان لوگوں کے لیے بھی اکسیر ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ سمجھ آئے نہ آئے لیکن ایک فرحت سی رہتی ہے، یہ داغ کو آپ نے جیسے اس کے ایسنس میں گویا پکڑ لیا کہ آدمی کا دل ہی نہیں چاہتا کہ اس میں ذہن کو مداخلت کرنے دے. داغ کے معاملے میں عجیب بات ہے کہ مجھے کبھی کبھی ہوتا نا کہ یار یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ وہ، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار چھوڑو، مزہ کرکرا نہ کرو، ذہن مزہ کرکرا کر دیتا ہے. تو وہ بالکل یہ ایسنس آپ نے ان کا پکڑ لیا. لیکن اس کا ایک سبب ہے. سبب یہ ہے کہ داغ معاملہ بندی کی شاعری کرتے ہیں، وہ دیکھی اور محسوس کی جاتی ہے، وہ سمجھی تھوڑی جاتی ہے. مطلب آپ کسی تجربے سے گزر رہے ہوں تو آپ اس میں ذہن کی شمولیت کو محسوس ہی نہیں کرتے. وہ آپ کو ٹھک سے لگتا ہے
وہ فکر بننے کے عمل تک نہیں پہنچتا، فہم بننے کے عمل تک نہیں پہنچتا، وہ بعد میں پہنچتا ہے جب آپ اس سے نکلتے ہیں۔ تو اس میں لیکن جب ایک چیز اور بھی تو ہے داغیاں کہ ان کے ہاں کچھ یاس بھی اگر ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ مطلب اس کے اندر جیسے آپ کو بہت شدید غم کا یا درد کا احساس نہیں ہوتا، وہ غم بھی بہت ایسے لگتا ہے کہ وقتی ہیں، لیکن جیسے ان کا ایک بہت مشہور جو گایا بھی گیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، ہنسا ہنسا تمام رات قیامت کا انتظار کیا، تو یہ تو قیامت کا جو اس میں مضمون ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ کچھ انتظار کی طوالت ہے، تو اس کو ہم کس طرح کا شعر کہیں گے، ان کا جو اس طرح ہاں کے ہاں، اشعار ہیں؟ یہ وہی ہے، وہ جو ہے نا کہ وہ جیسے اسی میں نے سر وہ ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا. ہاں ہنسا ہنسا کسے، ان کے یہاں یہ سب چیزیں جو ہے نا خارج میں ہیں۔ صحیح. غم ایک صنعت ہے، شاعری میں غم کی ضرورت ہے، لوگ کہتے ہیں یار غم بھی آنا چاہیے، ان کے یہاں اصل چیز ہے راحت، خوشی، لذت، اور وہ بھی کوئی آئیڈیا کے طور پر نہیں، وہ بھی ان کی زندگی میں جو ہے وہ ہے، مطلب وہ شاید ہی کبھی کے لیے وہ کسی ان معاملات میں غم زدہ ہوئے ہوں یا فراق کبھی بھی ان کی مجبوری بنا ہو۔ اب جس کا عشق ایسا ہو کہ محبوب بھی ایسا ہو کہ فراق کی مجبوری درپیش ہی نہیں ہے، اب آپ سمجھیں، اب اس سے ہم کہیں کہ یار فراق میں غم کو باندھا جاتا ہے، تو وہ اب کچھ سوچ سوچ کے غم کو باندھ دے گا۔ غم ان کا وہ مطلب ان کا کوئی وہ مضمون انٹرنلائزڈ تجربے کی طرح نہیں ہوتا جو ایکسپریس ہو گیا ہو، جس میں معنی کیفیت پر غالب ہو۔ جیسے حافظ ہیں، حافظ سے زیادہ سینسوسنس کا داغ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے برابر کا، کہ سینسوسنس گرچہ پیرم تو شبے تنگ درا ہوشم گیر، کہ سحر گہز کنارے تو جواں برخیزاں، گر منالود دامنم چے عجب ہما عالم گواہ عصمت اوست۔ تو یہ بہت زیادہ وہ ہے کہ زلفت ہزار دل بیکے تارا منہ بے بس، راہ ہزار چارہ گرس چار سو بے بست، شاہ شمشاد قداں خسرو شیریں تہنا۔ اس میں ایسی سینسوسنس ہے کہ سبھی دوڑ پڑیں کام چھوڑ کے کہ کہاں ہے، آپ سمجھیں نا، لیکن وہ دوسری چیز ہے، وہ گویا اکائی بن چکی ہے، جبلت نے ہوس کی بجائے عشق کو قبول واہ کر لیا واہ ہے، واہ واہ. تو یہ ہے۔ تو یہ جو داغ کیا اتنا ترنم ہے، تو ان میں ان کی بہروں کے انتخاب کا بھی دخل ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ نپی تلی بہروں میں کلام کا ہے؟ وہ بھی ہے، دوسرے یہ کہ ان کا کلام گایا جاتا تھا بالا خانوں پہ، تو تھوڑا سا یہ موسیقی وغیرہ بہت جانتے تھے، تو اس کی رعایت ہے، لیکن وہ فلو ہے ذرا نچلے درجے کا، وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بہاؤ سا، وہ اسلوب میں جو آپ کو بہا لے جاتا ہے، جیسے اقبال کیا ملتا ہے وہ؟ ہاں وہ اقبال کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ مطلب وہ ایک سارنگی کی سی لے ہے. ہاں، یہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ وہ گائی جا رہی ہے، فریدہ خانم گائیں گی، تو اب وہ انہیں معلوم ہے فریدہ خانم گائیں گی، فریدہ خانم تو ماشاءاللہ بہت معزز ہیں، نہیں فلاں بائی گائے گی، انہوں کا یار اس کا گلا ایسا ہے، یہ ہے، یوں کرے گی، آنکھیں ترچھی کروائیں گے تو اچھی لگے گی، اور یوں کروائیں گے، تو اس طرح کا تھا، اس ان کے یہاں وہ، اور وہ موسیقی کے اندر تک واقف تھے۔ اب اقبال نے اسی کیفیت جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مزہ آتا رہتا ہے تفریح، اقبال نے دیکھے داغ کی موت پہ جو لکھا ہے، اس میں 2 مصروں میں یہی بات آپ کی کہی،
ہو بہو کھینچے گا حسن و عشق کی تصویر کون. ہو بہو پہ غور کیجیے گا کہ جیسے ہے یہ 22 برس عمر ہے، اتنا قد ہے، چہرہ کتابی ہے، زلفیں لمبی ہیں یا چھوٹی ہیں. اب یہ ہو بہو ہے نا، کہ وہ آپ کو وہ کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویر دیکھ لیں اور داغ کا بتایا وہ ہوا سراپا سراپا دیکھ دیکھ لیں، برابر ہے. یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ ان کی حد ہے کہ ہو بہو کھینچے گا حسن و عشق کی تصویر کون. مر گیا نا وقف گن مارے گا دل پر تیر تیر کون. کون. واہ. یہ تھا دل پہ تیر مارنے کا کام وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ دل بھی جیسے آج کل جیسا ہو تو تو لگتی داغ دوسری طرف اپنے زمانے سے ہم آگے ہمارے زمانے میں زندہ تھے. نہیں. اب آپ کے زمانے کو اقبال سے زیادہ داغ کی ضرورت ہے، کیونکہ نفسیاتی معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں نا. اب جینڈری کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اب اچھا بھلا آدمی کل گیا تھا تو وہ آدمی تھا، آج آیا تو وہ شبے میں ہے کہ یار میں میل ہوں یا فیمیل ہوں، اور بلا وجہ شوق میں لوگ پال رہے ہیں. تو اس جینڈر کنفیوژن سے نکلنے والی بہت بڑی طاقت داغ میں ہے. وہ بائنری بحال کر دیں گے، اس جینڈرز کی بائنری کو بحال کر دیں گے داغ. بہت ایسا ویسا بحال کر دیا کہ مصیبت بن گئی ہے. اچھا اچھا اس پہ مطلب اقبال کا وہی پوچھیں تو جو اقبال اصلاح لیتے تھے خط و خطاب، ایک علامہ اقبال نے اصلاح بھی لی ہے داغ دہلوی سے خط کے ذریعے. نہیں اصلاح لی نہیں ہے. داغ کو غزل بھیجی تھی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو کوئی بڑے مقصدی شاعر ہیں، کچھ شاعر امت وغیرہ بنے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے رنگ کے شاعر نہیں ہیں، آپ کو استاد کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اقبال نے کوئی استاد نہیں تھا شاعری میں. نہیں، یعنی کہ یا پہلی غزل پہ شاید دی ہو. شروع میں اقبال داغ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ تحمل تو تھا نہ ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. لیکن وہ ان سے نبھ نہیں پایا، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ جیسے فیتا کھولنے کی مہارت ہے نا، پاؤں کے جوتے کا فیتا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا داغ نے ان کو. ڈاکٹر صاحب ایک اور داغ کے ہاں ایک چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کے جو روزمرہ کی زبان ہے وہ شاعری میں بڑی اچھی برتتے ہیں محاوروں کو، اور روز جو عام مکالمے کی زبان ہے، اور ان کا اسی پہ شاید بنیاد پہ وہ دعویٰ ہے کہ آتی ہم مطلب ہے اردو زباں آتے آتے آتے. نہیں کیا نہیں سہل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اس سب دعوے میں وہ سچ ہے. اردو پن وہ اقبال داغ کے یہاں اپنی تکمیل کر چکا ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہم ہی جانتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں. اور جو شاگرد پیدا کیے ہیں وہ زباں دانی کے سنگ میل ہیں، سب شاگرد ان کے، یعنی زبان کے معاملات میں سند ہیں، نون آروی وغیرہ، ساحل دہلوی وغیرہ. صحیح. میں نے غزل نکالی تھی نا، یقین سے یقین، ابھی اتنی مشکل ردیف باندھی انہوں نے، اور لیکن وہ جیسے نبھائے. یہ غزل ہاں یک دلی. تو کیا اس میں کیا اس کی مشکل ردیف بڑی زبردست نکالی نا انہوں نے، یقین سے یقین، اور الگ الگ معنوں میں استعمال کرتے گئے. جو یک دلی ہو تو ہو بات کا یقین سے یقین، یعنی یقیناً یقین ہو کہ ہاں سے ہاں ہے میرے مہرباں، نہیں نہیں سے سے نہیں. نہیں. کوئی جواب ہے؟ یہ اقبال نہیں کہہ سکتے تھے. یہ شعر زباں دانی کا بہت بڑا ثبوت ہے. تیری گلی کے مقابل جو لائیں جنت کو،
مکان مکان سے کرے روح کشی مکین کیم سے سے مکین، مکین. واہ 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 واہ. یہ اچھی غزل بہت نکالیے. استادی کے ساتھ ساتھ اس میں زور بہت ہے. علاج اور نہیں کوئی خوش نصیبی کا. علاج. ہاں، علاج اور نہیں کوئی خوش نصیبی کا، نصیب ہو تو ملوں غیر کی جبیں سے جبیں. یہ وہ ہے نا، وہ جو ہمارے دل پہ محبت کا نقش کندہ ہے، ملا سکے نہ سلیماں بھی اس نگین سے نگین. یہ ہوتی ہے جال سازی، کہ نہ ان کو کوئی سلیمان کا پتہ، نہ ان کے نگین کا پتہ. وہ ایک نام ہے ان کا، اسی کو مانتے ہیں بڑا نگی سے لوگ. نگی. جیسے وہ یہ ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا بھول پن ہے، یعنی زبان پہ انتہا کی دسترس، اور بھولے اور بالکل وہ جیسے وہ ہے نا بے خبر. تمہارے یعنی نہ ان کی چھوٹائی کوئی حقیقی ہے نہ بڑائی، بس لفظوں میں ہے، لفظوں سے کھیل رہے ہیں. کہ مبالغہ کرنا تھا نا، اب محبت پہ بھی جھوٹ بولنا ہے، کوئی ہے تھوڑی. کریں یار، لوگ کہتے ہیں کہ دل پہ محبت کا نقش کندہ ہو جاتا ہے. انہوں کا ہمارے دل میں تو ایسا کندہ ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بھی اس دل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور بالکل الٹا تمہارے سامنے یہ آئینے کی صورت ہے. ابھی اس کے لسانی محسن نہیں بتا رہا، وہ ذرا ٹیکنیکل ہو جائیں گے. تمہارے سامنے یہ آئینے کی صورت ہے، یعنی جدن بائی کے سامنے. تمہارے سامنے یہ آئینے کی صورت ہے کہ جس طرح سے کرے لاگ ہر حسیں سے حسیں. آئینہ دیکھ کیا حیران ہوں گے مومن کا جو ہے آئینہ دیکھ. وہ دیکھیے، وہ جیسے بڑی کیفیت کا شعر. اور بھی حیران ہوں گے وہ، میں انہیں آئینہ نہیں دیکھ رہا، ورنہ وہ اور بھی ہے، وہ مطلب وہ خود بھی اپنے اوپر حیران ہو جائے گا کہ تمہارے سامنے. ہاں، وہ کیوں بلائیں مجھے اپنی. اچھا، آئینہ دیکھنے کا مضمون محبوب کے تمام شاعروں نے باندھا ہے، لیکن اتنا گرا ہوا اور اتنا گتھا ہوا شعر کسی کا نہیں ہے. کہ وہ جیسے تماشا کہ اے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں. اور وہ کیا کہ پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا کیا دیکھنے دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر تصویر جو حیران اور ہوں. حیران ہوں گے. وہ کیوں بلائیں مجھے اپنی بزم عشرت میں. بزم عشرت محبوب کی. اب آپ سوچتے کہ کیا ہوتی ہے بزم عشرت، سمجھتے تو ہوں گے نا. ارے وہی مجرا وغیرہ یہ سب جو ہوتا ہے. وہ کیوں بلائیں مجھے اپنی بزم عشرت میں، غرض کسے جو کوئی مفت ہو حزین سے حزین. یعنی وہاں حزن بھی مفت نہیں ہے. اب آپ بالکل ہی واضح ہو گیا. صفائے دل ہو. اب انہیں خیال آیا کہ دل کی صفا کو صوفیانہ مضمون بھی باندھو. تو صفائے دل ہو تو ہو پیچ دار کیوں تقریر. کہ اگر حال صاف ہو تو سخن میں گرہیں تھوڑی پڑیں گی. اب یہ صوفی ہر صوفی کہے گا. صفائے دل ہو تو ہو پیچ دار کیوں تقریر،
یہ باتیں آپ کی ہم نے چنا چنی سے چنی، چنا چنی سے چنا چنی سے چنی، یہ ہے در صنم سے گیا منہ اٹھائے کعبے کو. اب یہ سب کھیل ہے، مطلب صنم کعبہ یہ سب بہت بڑے پولز ہیں نا، کہ در صنم سے گیا منہ اٹھائے کعبے کو، اڑا کے لے گئی وحشت مجھے کہیں سے کہیں. کچھ بھی وہ وحشت ایک بالا خانے سے دوسرے بالا خانے تک لے جانے والی تھی، اس کو انہوں نے یہ بنا دیا. اور سنتے ہی ہنسی آتی، مطلب دھوکہ نہیں دے رہی ہے. پڑا ہے تفرقہ کیا دل میں اور دلبر میں، پڑا ہے تفرقہ کیا دل میں اور دل دلبر بھر میں. میں. ہزار کوس ہو گر ہو بہت قرین سے قرین. یہ بہت اچھا شعر ہے، یہ بہت اچھا شعر ہے، لیکن سب ایکسٹیریئرائزڈ ہے، دل بھی سینے کے باہر ہے. کہ پڑا ہے تفرقہ کیا دل میں اور دلبر میں، ہزار کوس ہو گر ہو بہت قرین سے قرین، پھر بھی ہزار کوس ہے. نشانہ دل کو بناتے ہی لیے، دیکھے بازاری پن کا کمال، دیکھے بازاری پن کو قابل رشک بنا دیا اپنی زبان پر قدرت سے. کہ نشانہ دل کو بناتے ہی لی جگر کی خبر. یہ عجیب کوئی محبوب کہ نشانہ دل، اور بالکل فزیکل ہے نا، جیسے گولی چلا رہا ہے. نشانہ دل کو بناتے ہی لی جگر کی خبر، نگہ کے تیر کو چلنا پڑا یہیں سے یہیں. واہ، یہیں سے. اب بتاؤ، غزل میں داغ کی مضموں ہیں خاکساری کے، مضموں ہیں، مضموں کہہ کے بتا رہے ہیں کہ سب دیکھو میں بنا رہا ہوں، سمجھ گئے نا، مضموں ہیں. غزل میں داغ کی مضموں ہیں خاکساری کے، نہیں ہے پست ان اشعار کی زمین سے زمین. ہاں نہیں، بہت اچھا. اس میں جو اگلی غزل ہے اس کا مطلب مجھے، میں نے وہ نہیں کیا. اوہو دیکھیے، اب اس میں آپ کو بالکل ایسا لگے گا کوئی کازمالوجیکل چیز پیدا کر دی ہے. اڑائی خاک تیری جستجو میں ہر کہیں برسوں، اڑائی خاک تیری جستجو میں ہر کہیں برسوں، پھری ہے آسماں بن کر میرے سر پر زمین پر. ایسا مصرع آپ غالب کے ابھی نہیں نکال سکتے. پھری ہے آسماں بن کر میرے سر پر زمین. خاک اڑانے کی رعایت کو کتنا بڑھایا ہے. نہ آیا ہے نہ آئے ان کے وعدے کا اب پھر داغ بن گئے. ایک جھونکا سا آیا تھا لیکن ان کا یار کس چکر میں پڑ گئے، اب پھر آ گئے اپنے اس پر. نہ آیا ہے نہ آئے ان کے وعدے کا یقین برسوں، یوں ہی ہے آج کل پرسوں مگر ملتے نہیں برسوں. بس آ گئے نا اپنے اس میں، آج کل پرسوں اور برسوں. یہ جو آج کل پرسوں اور برسوں جا رہے ہیں، اسی کو آپ اردو پن کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو بالکل روز مرہ کی زبان. نہیں، یوں ہی ہے آج کل پرسوں مگر ملتے نہیں برسوں. اور اس میں ایک رعایت ہے پرانی اردو جو جانتا ہو نا، برسوں یعنی جسم سے، اچھا، آغوش سے. صحیح، بر کہتے ہیں آغوش کو. یہ سب ان کی حرکتیں ہیں لیکن سب اس طرح کی ہیں. اچھا، جیسے ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ کل بھی گفتگو کر رہے تھے تو یہ فرمایا آپ نے کہ ہمارے یہاں لفظ جو ہیں ان کی معنویت بہت نچلی سطح پہ آ گئی. اب جیسے ان کا وہ ہے تخلص، داغ،
تو یہ کیا معنی ہے اس کا؟ اب ہمارے یہاں اس لفظ کا معنی جو ہے وہ تو صرف دھبے یا اس کے اس پر ہے، تو یہ اس زمانے میں جب انہوں نے اپنا تخلص داغ رکھا تو یہ اصل میں اس کے مفہوم کیا ہے ہاں، اس لفظ کا؟ یہ جیسے ایک عاشق فراق فراق نصیب کا عنوان ہے، داغ کہتے ہیں. اب جس جگہ کے داغ ہے وہاں یہاں آگے درد تھا. ہاں، یہاں یاد آ گئے آگے. داغ کو جتنی علامتی معنی، داغ کا علامتی معنی ہے کہ وصل سے مایوس ہونے والا دل، وصل سے یعنی ابھی وصل کی امید ہے، یہ زخم ہے. اب امید ذرا دبنی شروع ہوئی تو وہ زخم جو ہے وہ درد بن جاتا ہے، اس میں جلن شروع ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا یار اب تو بالکل ہی معاملہ نہیں بننے والا، تو وہ زخم درد کو چھوڑ کر داغ بن جاتا ہے. یعنی وہ ایسے بھر جاتا ہے کہ اپنی کیفیت سے خالی، یعنی کانٹینٹ سے خالی، لیکن اپنی باقی صورت جو اس کی یادگار ہے زخم کی، وہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ یہ کن کیفیات سے گزرا، کن مطالبات میں رہا اور پھر مایوس ہوا. یعنی اس نے عشق کے تمام آداب اور احوال سے گزر کے یاس کو قبول کیا. تو داغ گویا آپ کا ماضی پورا بتا دیتا ہے، آپ کو مطلب بڑا بنائے رکھتا ہے. تو ان معنوں میں جیسے درد تھے، اب وہ درد تھے، یہ اگلے داغ ہو گئے، اس طرح سے تھا. جو صاحب اس میں جو آپ کی پوری گفتگو ہوئی اور جتنے اشعار بھی، تو اس دور کے جو بڑے شاعر ہیں انہوں نے یہ عرفان، تصوف اور عشق حقیقی، یہ سارا تو انہوں نے وہ لبادہ نہیں رکھا اپنے. نہیں ہے ان کے یہاں کہیں کہیں ہے. نعتیں بھی ہیں، مناقب بھی ہیں. میں وہ یہ بھی نہیں، نعت ایک ڈھونڈ رہا تھا، مل نہیں رہی ان کی. نہیں اب جیسے کچھ شعراء کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مطلب عشق مجازی ہی کی ساری چیزیں، ہاں، لیکن انہوں نے اس کو ملفوف کیا نہیں حقیقی کے نام ایسے پہ. تو نہیں، انہوں نے اچھا یہ وہ یعنی واقعی ایسے ہی وہ تھے ان کے ہاں. اچھا، اور مطلب یہ کہ کیونکہ ایک تہذیب ہے وہ مجاز پر حقیقت کی پرچھائی کو پڑے رہنے دیتی ہے. تو وہ زوال بھی آ جائے نا، تو عروج میں جو ہے وہ مجاز میں روح کی طرح حقیقت جاری ہوتی ہے، صحیح. پھر مجاز پر ایک دھبے کی طرح رہ جاتی ہے، یعنی اس کا ریفرنس بن کے رہ جاتی ہے. تو اس انداز کا تو سب کیا ہے، مطلب کوئی بھی شاعر ایسا نہ ہو جس کے یہاں عشق حقیقی کے مضامین نہ پائے جاتے ہوں، لیکن وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جیسے ابھی دیکھا. سر آپ نے جو ان کے اشعار منتخب کیے تھے، اگر نہیں ہم وہ تو یہ تو اپنے جو یاد ہے نا اس کو جو نوٹ کر کے کہ بھول نہ جاؤں. تو داغ جو ہے نا، خیر داغ پہ کام کی ضرورت ہے. ایک تو جن بنیادوں پہ وہ بڑے ہیں وہ سب بنیادیں اردو دانی کی ہیں، اور پھر یہ کہ داغ شاید ان چند شاعروں میں سے ہیں جو دور زوال کے مراکز میں رہے ہیں. یعنی کہ نوجوانی شہزادوں کی طرح گزاری، پلے میں بڑھاپا نوابوں کی طرح گزارا. مطلب بالکل کوئی دنیاوی غم اور یہ سب نہیں تھا. تو جس محل میں جوانی لڑکپن سے جوانی، بچپن سے جوانی گزاری، وہ زوال کا سب سے بڑا جنریٹر تھا. وہاں لفظ کو پالش کیا جا رہا تھا، معنی اس میں سے رخصت ہو گئے تھے. تو وہاں سے انہوں نے جو قلعہ معلیٰ کی زبان سیکھ لی، شہزادوں کی اردو، بیگمات کی زبان. اور پھر جب حیدرآباد دکن میں آئے تو وہ اردو کو قبول کیے ہوئے ایک ماحول تھا. تو یہ قلعے کی اردو نظام کے دربار تک منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے. مطلب انہوں نے
نوابی کے دائرے میں شہزادگی کو کھپا دیا. تو لیکن سب کچھ ایکسٹیریئرائز تھا نا، سب نظام اور مغل بادشاہ یہ دونوں جو ہیں یہ مہرے سے تھے یا پپٹس سے تھے، اور یہ جیسے ہمارے زوال کے یقینی ہونے کے اسباب کی طرح، اسباب اور شواہد کی طرح تھے. تو زوال کو اس کی بہترین اوریجنل حالتوں میں دیکھنا اور بسر کرنا بغیر کسی رنج اور غم کے، یہ بہت پیچیدہ بات ہوتی ہے کہ زوال ہے لیکن ہم مزے میں ہیں. تو یہ بے حسی ٹائپ ہو جائے گی. بے حسی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آدمی کہتا ہے یار دماغ کا اطمینان کیا، دماغ کا استعمال چھوڑ دو، یہ کیا ہر وقت دل اور دل بر اور یہ کیے جا رہے ہو، اسے ملنا ملانا ہے نہیں، بلا وجہ بس چھوڑو. اب یہ کہ جو مل سکتا ہے اس کو پکڑ لو، اور جتنا مل سکتا ہے اتنا مل جائے. تو ان کی دونوں آرزو میں پوری ہوئی نا. صرف آپ نے غالب کے بھی ایک کوئی ہاں وہ میں بھی نعت میں کا مل گئی ہے. آپ نے سے ایک دفعہ غالب کے بارے میں بھی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ اپنے عشق میں بھی سنجیدہ نہیں تھے، اور آپ نے وہ شعر کوٹ کیا تھا کہ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شم میں دو فروزہ ہو گئی. تو یہ جو مزاج ہے یہ داغ کے مستقل بنیادوں پہ پایا جاتا ہے. ہاں نہیں، یہ تو بہت بہت آرٹسٹک ہے. تو کیونکہ آرٹسٹ جو ہے نا ایک ورچوئل دنیا بنائے رہتا ہے جو ایکچوئل دنیا کی حالت کمال کے برابر ہوتا ہے. یہ امیج دور عروج میں جو تخلیقی عروج، تہذیبی عروج میں بھی قابل رشک تھی. غالب کا یہ معاملہ تھا کہ وہ زوال کو بہرحال وہ تخلیق اور جمالیات پر مسلط نہیں ہونے دیتا تھا. وہ خیر ایک الگ موضوع، ادھر گئے تو ذرا گہری باتیں ہیں ماں. ان کا یہ نہیں تھا، ان کا بس مرگ امبو جشن دارد، کہ بہت زیادہ لوگ مر رہے ہوں تو یہ بڑا دلچسپ تماشا ہے. یعنی جب لوگ مرتے چلے جائیں تو وہ جشن کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. وہ دوسرا جیسے ہم ڈارک کہتے ہیں لٹریچر میں، یہ وہ ڈارک سی طبیعت تھی ان کی، جی ڈارک کہتے ہیں نا اس ہاں وہ الگ ہے، وہ جہاں ایبسرڈ ہو جائیں احساسات بھی، وہاں وہ ڈارک کامیڈی یا ڈارک سٹائر پیدا ہو. ایک چیز اور پھر کہ اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا بھی اقبال بھی ان کو شروع میں ان کو انسپائر کرتے تھے، یعنی جیسا لکھنا چاہتے تھے. اپنے زمانے کے ایک پاپولر شاعر تھے، یعنی مطلب داغ پاپولر ایسے ویسے تو پاپولر. وہ جو کیفیت تھی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک پاپولر شاعر جس زمانے کا ہے، تو جو کیفیت آپ ان کی بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا وہی کیفیت مجموعی طور پر بر صغیر میں یا ہمارے اردو بولنے والے طبقوں کی ہو چکی تھی جب یہ آپ کی پوری تہذیب ایسی ہو چکی تھی. بھائی آپ کے دہلی کی تہذیب میں بگاڑ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا تھا، لکھنؤ میں بگاڑ کے علاوہ، یعنی اردو زبان کی شمولیت کے ساتھ جو تہذیب اور نفسیات بنی ہوئی تھی وہ داغ کے زمانے میں بہت بگاڑ کا شکار تھی نا. یعنی وہ ہیڈنزم پر کھڑی تھی. اب ہیڈنزم پر کھڑی ہوئی تہذیب میں اس طرح کے مضامین پیدا کر دینا بھی اسے بلند رکھنے کی کوشش سمجھے جا سکتے. تو داغ نے گرنے کو جیسے فخر کا سبب بنانے کا وہ ایک راستہ نکال لیا کہ میں گرا تھوڑی ہوں، میں نے چھلانگ لگائی ہے. آپ کتاب کا بتا رہے تھے نا وہ تو جیسے ہم نے تو زیادہ تر مشہور کتاب داؤد رہبر صاحب کی ہی کتاب ہے مشاعرے کا فاتح. تو میرے خیال یہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو کچھ شخصیت ہاں داغ پر وہ اور بھی ہیں. داغ پہ فراق کا ایک مضمون بھی ہے، وہ اندازے میں وہ پڑھنا چاہیے. اور
داغ پہ اور بھی مضامین کی شکل میں ہے، اور کتاب میں کوئی حیدرآباد دکن کیا مجھے نام یاد نہیں آ رہا. خیبر صاحب نے تو بہت ایک جسے کہتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ وہ تو انہوں نے ایک بالکل اپنے محبوب شاعر کے طور پہ ان کو لکھا ہے نا، مشاعرے کا فاتح اور ان کی حالات کو. جس کو موسیقی کا ذوق ہو اور موسیقی کے ذوق کو وہ شعری ذوق پر غالب رکھے، وہ داغ کے جادو سے نکل نہیں سکتا. وہ موسیقی اپنا ذوق اس زمانے میں طوائفوں سے پیدا کرتی تھی. مطلب وہ اس کے یہ لوگ بہت بڑی مغنیہ اور پتہ نہیں کیا کیا بہت باکمال تھیں، لیکن ڈیرے دار تھیں. تو اب اس میں آپ سمجھیں کہ آپ نے تانسین کو واہ کہنے کی صلاحیت حاصل کی ہے بالا خانے سے. اب اس کو جو جوڑنے والے ہوتے ہیں نا، ان میں داغ ہیں. اور پھر یہ کہ داغ بہت اچھے آدمی تھے. مطلب یہ ان کے شاگرد ایسے تھے کہ جیسے خواجہ معین الدین صاحب چشتی کے مرید ہوا کرتے تھے. ان کا ہر شاگرد ان کے لیے خسرو تھا. اچھا. مطلب ایسے ویسے بھئی نواب سراج الدین احمد خان ساحل دہلوی وہ لوہارو کے نواب تھے. انہوں نے ان کی بیٹی سے بہت خوشامد کر کے رشتہ لیا. اور یہ اگر کوئی آدمی اس زمانے کی تاریخ جانتا ہو نا، تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی کہ ایک اصیل النسب نواب. وہ اب آگے نہیں کہتے، لیکن وہ داغ کی بیٹی سے نکاح کے لیے طلبگار ہے اور ساری زندگی اسی بیوی کے ساتھ رہا. دوسری شاید اور نواب سراج الدین احمد خان ساحل کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حضرت یوسف کو نہ دیکھا ہو وہ انہیں دیکھ لے. مطلب ان کو چہرہ اپنا بعض مرتبہ چھپانا پڑتا تھا خواتین سے. اور نواب تھے، لوہارو کے نواب تھے. تو اتنا آدمی جس کے پیچھے وہ شہزادیوں سے بھی نکاح کر سکتے تھے، دہلی میں رہتے، لیکن انہوں نے استاد کی بیٹی سے کی. اور استاد کے چیچک بھی نکلی ہوئی تھی اور رنگ بھی کالا تھا. تو ظاہر بیٹی میں کچھ نہ کچھ تو گیا ہوگا نا. سر وہ جو آپ نے کچھ اشعار منتخب کیے تھے، اگر وہ آپ سنا دیں. ہاں نہیں وہ تو ہاں جیسے ایسے ہی رکھے. یہ میں بھائی یہ صرف ایسے اس کا وہ ابتدائی الفاظ لکھیں مجھے یاد ہیں. اب آپ سمجھ لیں کہ داڑھی رکھنے کے نتیجے میں کچھ شاعری بھول گئی، داغ نہیں بھول پائے. اب واہ اسی سے آپ سمجھ لیں واہ کیا ہو. واہ واہ. ہاں، جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا جانے. بندہ نواز کا ایسا استعمال آپ کہیں دکھا دیجئے. اور اتنی مصنوعی بات کو اتنا پیتھوس پیدا کر کے دکھا دیجئے. یعنی میں ایسا مریض اگر بننے میں کامیاب ہو جاؤں کہ مجھے جو ہے وہ پاگل پن کا اسپیشلسٹ قبول کر لے کہ ہاں یہ دیوانہ ہے، تو یہ کامیابی ہے نا. تو انہوں نے صدمہ وزمہ کہاں کا، لیکن جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز. اب بندہ نواز محبوب کو کہہ کے اس کو بھی بتا دیا کہ وہ کوئی ولگر محبوب ہے. بندہ نواز ولگر روزمرہ ہے. محبوب اور عاشق کے، خاتون محبوب اور مرد عاشق کے درمیان یہ ایک ولگر انداز، یہ وہاں کی ان محلوں کی بولی کا حصہ ہے. اور
یہ کیا، یہ اب جیسے ردیف نبھانا بہت مشکل تھا، اس میں 2 شعر دیکھیے اور ان میں واقعی آپ اس بات کو محسوس کریں کہ غم غم کے مصنوعی اور بناوٹی ہونے پر یقین رکھنے کے باوجود وہ غم آپ پر سچا اثر چھوڑے، یہ داغ ہیں۔ جیسے عشق میں رنج وہ پائے ہیں کہ جی جانتا ہے، جی جانتا ہے جو شاعر ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو بدل بدل کے کیسے استعمال کریں، اور مطلع اس پہ کہنا ناممکن سا ہے۔ عشق میں رنج وہ پائے ہیں کہ جی جانتا ہے، عیش بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا۔ اب رنج سے عیش تک ایسے پہنچ گئے کہ کچھ مطلب یہاں صرف عیش حقیقی ہے۔ واہ، کہنے یار اب عشق میں رنج بھی ہوتا ہے تو ہوگا عشق میں رنج وہ پائے ہیں کہ جی جان، اب ڈرا دیا آپ کو، پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کو، کہتا ہے عیش بھی ایسے اٹھائے ہیں۔ رنج پانا اور عیش اٹھانا، یہ اردو اچھی ہو تو داغ کی 10 بوسی کریں گے۔ داغ وارفتہ کو ہم آج تیرے کوچے سے اس طرح کھینچ کے لائے ہیں کہ جی اس طرح ایسا دکھا دیجئے۔ اور داغ وارفتہ جو کبھی وارفتہ ہوا ہی نہیں، اس نے اتنا زیادہ کیپچر کر لیا، وہ بھائی گلی میں گرتا پڑ رہا ہے اس کو اٹھا کے لائیں۔ غالب کی زمین پہ جس نے بھی غزل کہی ہے غالب کے برابر نہیں پہنچ سکا، یہ جیسے مسلمات میں سے ہے اردو شاعری میں۔ غالب کی زمین میں اقبال نے بھی غزل کہی ہے تو بہت نیچے نیچے رہ گئے ہیں، یہ پتہ نہیں غالب میں کیا خاصیت تھی، لیکن 2-4 شعروں میں داغ نے غالب کو پیچھے چھوڑا ہے۔ جیسے وہ بہت مشہور غزل ہے، حسن مہ گرچہ بہنگام کمال اچھا ہے، اس سے میرا مہ خورشید جمال اچھا ہے۔ تو یہ شعر غالب کے لہجے کی وجہ سے ہے، مطلب اس کا کوئی خاص نہیں ہے، مطلب کوئی غالبی کے دیوان میں اگر اشعار کا انتخاب کیا جائے تو یہ شعر اس میں نہیں، منتخب شعر نہیں ہوگا، مقبول ہے، اور ظاہر غالب کا ہے تو بہت حسن میں پختگی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں یہ داغ اپنے آپ کو چھوڑے بغیر غالب کے فلسفیانہ محبوب کو کیسے پیچھے چھوڑ رہے ہیں، غالب کا بھی محبوب اصلی نہیں ہے۔ تو یہ تیری چشم فسوں گر میں کمال اچھا ہے، اسے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، مطلب وہ منہ دکھائی میں یہ شعر پڑھ دیں تو زندگی سنور جائے گی کہ یہ تیری چشم فسوں گر میں کمال اچھا ہے، ایک کا حال برا ایک کا حال اچھا ہے۔ اور پھر دونوں آنکھوں کی کیفیتیں بھی الگ الگ ہیں، ایک آنکھیں بھی ہیں اور ایک وہ بیچارے بھی ہیں جن پہ اثر پڑ رہا ہے، کہ ایک کا حال برا ہے، یعنی ایک میر ہے ایک داغ ہے۔ تو اب دیکھیں ڈائیلاگ کے بادشاہ ہیں غزل میں داغ، مکالماتی فضا پیدا کرنا، کہ آپ شرمائیں نہیں، آپ کی جس میں ہو مرضی وہ مصیبت بہتر۔ اب یہ روایتی مضمون ہے، اور یہ مضمون ایسے ہے جیسے حضرت جنید کہہ سکتے ہیں، یہ بات تسلیم و رضا والا مضمون ہے نا، تو مضمون کی مٹی پلید کر کے اس کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے، اب دیکھ لیجئے، آپ کی جس میں ہو مرضی وہ مصیبت بہتر،
آپ کہ کی جس جس میں میں خوشی ہو وہ ملال اچھا ہے۔ واہ واہ، اس پہ حضرت جنید بھی داد دیتے اور اتنا ضرور کرتے کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ، یہ بیعت کوالیفائی کروا دیتا داغ کی کہ چلو اس کے دماغ میں تو آئی نہیں بات۔ آپ شرمائیں نہیں، جور سے توبہ نہ کریں، واہ واہ، ایسا مضمون آپ کہیں لا کے دکھا آپ دیجئے، شرمائیں نہیں جور سے توبہ نہ کریں، آپ گھبرائیں نہیں، داغ کا حال حال اچھا اچھا ہے، ہے۔ واہ 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 واہ، واہ، تو وہ نہیں ہے کہ زمیں پر پاؤں نخوت سے نہیں رکھتے پری پہ کر، ساری رعایتیں ہیں زمین پر پاؤں نہ رکھنے کی، لاجک بھی ہے۔ اب پری جو ہے وہ زمین پر تھوڑی پاؤں رکھے گی، اور محاوراتی مطلب بھی ہے کہ زمیں پر پاؤں نخوت سے نہیں رکھتے پری پہ کر، یہ گویا اس مکان کی دوسری منزل میں رہتے ہیں۔ واہ، یہ امیج ایسی ہے کہ بہت مطلب یہ گویا اس مکان کی زمین کو کہا ہے، جو گویا اس مکان کی دوسری منزل میں رہتے ہیں۔ وہ گر نام و نشاں پوچھیں تو بس اتنا بتا دینا، تخلص داغ ہے اور عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ اگر ہاں شعر دیکھیے، وہ آتے ہیں سوارے توسن ناز، یہ غالب بھی کہتے تو فخر کرتے، عجیب شعر ہے۔ وہ آتے ہیں سوارے توسن ناز، توسن سمجھتے ہیں نا؟ توسن، ہاں توسن کیا ہوتا ہے؟ سواری گھوڑا، ہاں گھوڑا، توسن وہ جو بہت سرکش سا اور بہت جس پہ سوار ہونے والا بہت بڑے مرتبے کا ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں سوارے توسن ناز، قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے۔ قیامت کی ایسی مٹی جو کسی نے پلید کی وہ آپ کہیں بھی دکھا دیجئے، جیسے ہے نا سب بڑے بڑے شاعروں نے قیامت کی تصدیق کی ہے، ٹھیک ہے؟ سودا کے جو بالیں پہ گیا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، یا دیدیم شور شدو از خواب عدم چشم کشودیم، کہ ایک ہنگامہ ہوا میں نے عدم کی نیند سے آنکھ کھولی، تو کتنا بڑا ہنگامہ اور شور ہوگا کہ عدم کی نیند اچٹ گئی نا۔ قیامت کو کہہ رہے ہیں یہ شور شدو از خواب عدم چشم کشودیم، دیدیم کہ باقیست شب فتنہ غنودیم، کہ دیکھا کہ ابھی فتنے کی رات باقی ہے تو پھر سو گئے۔ اب یہ سب بڑے شعر شمار ہوتے ہیں، لیکن جو جس طرح یہ کیا ہے نا، قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے، بھاڑ میں جائے، یہ ہے۔ ہمارے ایک اناڑی استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ فکر مندی کا شعر ہے، کہ وہ سوارے توسن ناز تو آ رہے ہیں، پروٹوکول پتہ نہیں پورا ہو یا نہ ہو، کہ قیامت ہم رکاب آتی ہے یا نہیں آتی، یہ نہیں ہے اس کا مطلب، آئے نہ آئے یعنی بھاڑ میں جائے۔ وہ تھا نا غضب کیا انہوں نے جو شعر پڑھا، اس کا ایک شعر عجیب نفسیاتی سی پیچیدگی رکھتا ہے، اور یہ پیچیدگی شاطر بلحوثوں میں ہوتی ہے، مطلب ایک جس کو جھانکنے کی علمی صلاحیت درکار ہے۔ ہم ایسے محو نظارہ نہ تھے جو ہوش آتا، ہم ایسے محو نظارہ نہ تھے جو ہوش آتا، مگر تمہارے تغافل نے ہوشیار کیا۔
کہ ہماری آنکھیں تم پر جمی اس شدت سے جمی ہوئی تھیں کہ ہمیں تو خود ہم بھول گئے تھے. تمہیں دیکھنے کے بعد یہ سوال ہی نہیں تھا کہ ہمیں ہوش آتا، لیکن تم نے جب منہ پھیرا تو تمہارے منہ پھیرنے سے ہمیں ہوش آ گیا. یہ بہت پیچیدہ اور بہت اچھا. اور وہ جو کہنا کہ وہ جس پہ ڈویل ہوا کرتی تھی عشق میں، رقیب لڑتے تھے نا، جو جس کو مار دے، این اس طرح کی ڈویل کا شاعر داغ ہے، اور ان سب سے زیادہ بہادر ہے، اور ان سب سے زیادہ جو ہے کم حساس ہے. بزم دشمن میں نہ کھلنا گل تر کی صورت. اب وہ محبوب جا رہا ہے رقیب کے پاس، میک اپ ویک اپ کر کے ان کو دکھا کے کہ اچھا لگ رہا ہوں. اب وہ اسے رخصت کر رہے ہیں، بس ایک نصیحت کر دی کہ بزم دشمن میں نہ کھلنا گل تر کی صورت. جاؤ بجلی کی طرح آؤ نظر کی صورت. ایسا عشق اور اتنا، یعنی کہ جو مجنوں کو بھی ہنسا دے، یہ ایسا عشق ہے، آپ سمجھے نا. اور پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، یعنی بہت بڑی سچویشنز کو یہ پروفین بنا دیتے ہیں. یعنی اب وہ ہے کہ وہ آ رہا ہے وہاں سے اور ہم یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہا، آ کے ہی نہیں دے رہا. اب غصہ بھی آ رہا ہے. حالت یہ ہے، لیکن اب اس کو بنا کیسے رہیں. پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. اب آتے آتے کو بالکل مختلف اس میں استعمال کیا ہے. نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. اور نتیجہ نہ نکلا، مطلب محبوب راضی نہیں ہو رہا، یہ پیغام بھیج رہے ہیں اپنے، وہ تو راضی نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا کہ چلو. اب وہ اس میں جو ٹریجڈی ہے نا کہ محبوب راضی نہیں ہو رہا، تو وہ ٹریجڈی کا کون سا اینگل نکالا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے. کہ نتیجہ نہ نکلا تھکے سب پیامی، نتیجہ نہ نکلا تھکے سب پیامی، وہاں جاتے جاتے یہاں آتے آتے. یہ ٹریجڈی ہے. تو اب وہ کہ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. یار موجودہ صورتحال میں جو ورچوئل معاملہ بندی ہے، اس میں یہ انسانیت کا ثبوت ہے کہ اس لائق بھی ہو جاؤ کہ سب لوگ جدھر وہ ہیں. ٹھوس تو ہے نا ساری صورتحال. سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. اور آج یہ جیسے ہم تو پورے پوڈ کاسٹ میں شگری صاحب کو ہی دیکھتے رہیں گے. ہم تو پورے پوڈ کاسٹ میں شگری صاحب کو دیکھتے نہیں، رہے. وہ جو ہے نا کہ کیا ہے، وہ یار شعر مجھے بہت سے، وہ کیا نام ہے، پھر گئے. ہمارے ایک شعر جیسے لگتا ہے شگری صاحب کے لیے بھی کہا ہے داغ نے، وہ یاد پھر گئے، اس کا قافیہ پھر اور ہو گئے. تو بتائیں نجم صاحب نکال دیتے. وہ بہرحال ہے ایک شعر.
تو لیکن کمال کا شاعر ہے، مطلب یہ آپ کو بور نہیں ہونے دے گا بشرطے کہ آپ کو اردو مناسب آتی ہو. عوام میں ان کو زیادہ مقبولیت اسی لیے ملی، بہت بہت زیادہ. عوام میں، خواص میں بھی. نہیں خواص میں تو چلو بڑے شاعروں کو ملتا ہے، لیکن یہ ان کو میں نہیں بڑے بڑے شاعر ہیں داغ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو ان بڑے شاعروں میں سے یعنی عام آدمی تک میں زیادہ ہاں، مقبولیت، عام میں اس آدمی مفہوم تک. میں کہہ رہا ہوں. اور بھائی داغ تو ہندوستان گیر شہرت اپنی آنکھوں آنکھوں سے سے دیکھ دیکھ کر کر گئے زندگی ہیں. میں ہندوستان میں دھوم ہماری زبان، جلوے میری نگاہ میں کونوں مکاں کے. یہ ہوتا ہے جیسے وہ ریاض احمد گوہر شاہی کی اردو اور صلاحیت اچھی ہوتی نا، تو وہ یہ کہتا کہ جلوے میری نگاہ میں کونوں مکاں کے ہیں، مجھ سے چھپیں گے وہ بھلا ایسے کہاں کے کے ہیں. ارے وہ بنا ایسے کہاں. سیکری صاحب کہہ رہے ہیں نعت اور مناقب بھی داغ نے نعت کہی نہیں ہے. کہا تھا، میں نے کہا ہاں، عارفانہ کلام. یہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی ہے. تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا. یہ وہ ڈیوائن فلو نہیں پیدا کر سکتے، یہ مطلب صرف روزمرہ اور محاورے. لیکن ایسا روزمرہ اور محاوروں سے اس طرح کا مضمون نہیں باندھا جا سکتا. نہیں، اردو زبان کا روزمرہ یا کسی بھی زبان کے جو ایک سلینگ سا ہوتا ہے، اور اس میں جو زبان کے محاورے پر گرفت کو کہتے ہیں زباں دانی صحیح. یا اردو دانی. تو وہ اردو اتنی وہ اس طرح کی زباں دانی جو بالکل ماورائے معانی حقائق کا جہاں بیان ہو وہاں مضحکہ خیز ہو جاتی ہے. نہیں وہ ان کے ہاں ہوا ہے یا کہیں بھی ہر کسی کے جگہ، پاس؟ ہر اچھا، جگہ. آپ نے جبلت کی جب بات کی نا، تو ہم نے کہا انسانی جبلت اور حیوانی جبلت. تو ہمارے ذہن میں یہ تو تھا کہ جبلت حیوانی ہی ہوتی ہے. تو یہ کیا، اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا حیوانی انسانی جبلت، میں کہہ رہا ہوں جبلت کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. جی انسان حیوان ہے، پھر انسانیت کا اسے کانٹیکسٹ ملتا ہے، ٹھیک. تو وہ حیوانیت اپنی ماہیت میں بدلے بغیر اپنی غایات میں بدل جاتی ہے، اپنی استعمال میں بدل صحیح. جاتی ہے، اور اپنے مطلب کہ اپنے آپ کو ذہن سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے جیسے آمادہ ہو جاتی، تیار ہو ٹھیک. جاتی ہے. بہت شکریہ سر. ہاں، وہ آخر میں یار یہ داغ یاد بہت آ رہے ہیں، جی تو اس شعر پہ ختم کیجیے گا کہ آج رخصت جہاں سے داغ ہوا، خانہ عشق بے چراغ ہوا. واہ 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 واہ. تو خانہ عشق یہاں کہاں ہوتا تھا، وہ بے چراغ ہو گیا بس.